السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا ابراہیم صاحب، صدر جمعیت علماء شولہ پور، مفتی شاہد صاحب، صدر جمعیت علماء شہر پونے، حاجی زاہد صاحب، ملت فاؤنڈیشن اور مہاراشٹرا ایکشن کمیٹی کے صدر مولانا عاقب صاحب، مولانا ثاقب صاحب جمعیت کے متحرک رکن اور ذمہ دار، ان کے علاوہ میرے عزیز دوست حافظ عبدالحمید صاحب، حافظ الطاف صاحب، مفتی وحید الزماں صاحب، اور خصوصی ایک اور مہمان جو کل نیرل کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن خاص طور پہ کرناٹکا سے، باگل کوٹ سے، لیکن راستے میں وہ لوگ یہ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے، یہاں شرکت کرنے کے لیے رکے، مفتی حسن صاحب الکل ضلع باگل کوٹ اور ان کے ساتھی۔ ان کے علاوہ مجمع میں بھی ماشاءاللہ قوم و ملت کے بہت سارے ہمدرد ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم بزرگوں، آج ہم ہندوستان کے مسلمان جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ایسے حالات کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے دوسری قوموں کو تو ہر قوم کے اندر ایسے ٹھوس اور مضبوط لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے سماج کی، اپنے برادری کی، اپنے قوم کی اور اپنے لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان کو اگر دیکھیں گے تو یہ مسلمان، یہ منتشر ہے، یہ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے کہ میں کس کا دامن پکڑوں اور کس کے ساتھ میں چلوں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، آج کے اس جلسے میں میں ہندوستان کے تمام ہی مسلمانوں تک اپنا یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے۔ یہ ان کو جو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، یا ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، یا ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہم کسے پکڑ کے چلے یا کس کے پیچھے چلے۔ جمعیت علماء ہند، یہ وہ تحریک، یہ وہ تنظیم جس نے اس ملک کی آزادی سے تقریباً 30 سال پہلے سے ہندوستان کے مسلمانوں کی سرپرستی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے رہبری کا کام انجام دیا ہے۔ 1919 تقریباً اگلے سال اس کو 100 سال پورے ہو جائیں گے، آج 99 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہندوستان کے جب حالات دیکھے، اس زمانے میں یہ آج کے جیسا ہندوستان نہیں تھا۔ آج تو ماشاءاللہ ہندوستان کے اندر تقریباً 50,000 کے قریب ہمارے مدارس چلتے ہیں، لاکھوں ہمارے مکاتب چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر دوسری دینی تحریکیں اپنی جگہ پہ الگ سے دین کے کاموں میں لگی ہے۔ وہ زمانے کے ہندوستان کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ کیسا ہندوستان ہوگا۔ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت، اس لیے کہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی تھی، اس لیے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ بھی مسلمان تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ بھی مسلمان، کیونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی۔ اب انگریزوں نے ایک نئی پالیسی، ایک نیا لائحہ عمل اختیار کیا، اور انہوں نے جو باطل طاقتیں ہیں ان کو تقویت دینا شروع کی مسلمانوں کے خلاف۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم اس ملک کے مسلمانوں کو کبھی بھی زیر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے باضابطہ مسلمانوں کے دیہاتوں میں جا کر، مسلمانوں کے بستیوں میں جا کر، مسلمانوں کے گاؤں میں جا کر اس بات کی محنتیں ہونے لگی، کیونکہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلمانوں کو یہ سارے فیکٹس جو ہے ہسٹوریکل یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کچھ علاقوں میں اتنا زیادہ مسلمانوں میں ذاتی وادی بھید بھاؤ نہیں ہے، لیکن آپ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں جائیں گے نا تو وہاں پر آج بھی مسلمانوں میں بھی وہ برادری واد ہے،
जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट और दलित वाला भेदभाव होता है। मुसलमानों को आज भी जो कन्वर्ट हुए मुसलमान, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं एक इलाके की जमात लेके चल रहा था, उसके अंदर एक चाचा थे, बुजुर्ग थे, उनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। तो उनसे किसी ने पूछा, किसी बस्ती में हम गए, साथी ने बोले चाचा आपकी बिरादरी कौन सी? बोले मैं जाट मुसलमान हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ये जाट मुसलमान क्या होता है? बोले जैसे ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जाट है, सारे बिरादरियाँ हैं, गैरों के अंदर हम मुसलमानों में भी है, क्योंकि हमारे जो सरनेम है आज भी वही है। कोई राजपूत मुसलमान है, कोई पांडे मुसलमान है, कोई शर्मा मुसलमान है, कोई वर्मा उनको वो तमाम चीज़ें। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि याद रखो ये बात मुसलमानों को पता होना चाहिए, ये हमारे जो दुश्मन मुसलमानों को ये कहते हैं मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आज भी हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा मुसलमान ऐसे हैं जिनके सरनेम वही है जो हमारे गैर ईमान वाले भाइयों के सरनेम हैं, क्योंकि वही कौमें मुसलमान हुई। मुसलमानों के अखलाक को देखकर, अल्लाह वालों की मेहनतों को देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी लोग थे, और इनके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो 22 शागिर्द थे, वो हमारे ये पूरे मुल्क में नीचे के इलाके में पहुंच गए। जैसे खुलदाबाद के अंदर हज़रत मुंतजिबुद्दीन जरजरी बख्श दूल्हा जिन्हें कहा जाता है, इसी तरीके से जालना में सैयद अलाउद्दीन साहब, रौना पराड़ा, परभनी में जाएंगे तो तुराबुल हक साहब, और इसी तरीके से नीचे गुलबर्गा में आएंगे तो हज़रत बंदे नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, और फिर नीचे आप जाएंगे जितने ये अल्लाह वालों के लोगों ने, ये लोग सब मुबल्लिगे इस्लाम थे। ये जिन जिन इलाकों में पहुँचे, इन्होंने अपने अखलाक, अपनी तालीमात से वो पूरे इलाकों को मुसलमान बना दिया। ये उनकी खिदमत है। ये तो अंग्रेज़ों ने वो पॉलिसी इख्तियार की, गाँव में जाकर, बस्तियों में जाकर मुसलमानों में इस बात की मेहनत होने लगी, बोले भाई तुम्हारा सरनेम हमारा सरनेम एक ही है। एक्चुअली जो मुसलमान बादशाह आए थे, उन्होंने तुम्हारे बाप दादा के गर्दनों पे तलवार रखकर उनको बिल जबर मुसलमान बनाया था। तुम है तो हमारी ही कौम और हमारे ही समाज के। ऐसे वक्त में मोहतरम बुजुर्गों, ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो ज़माना था जिस ज़माने में आप मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के अंदर पढ़ाया करते थे। आप मुदर्रिस थे वहाँ के, और जब आपके पास ख़बरें आती कि फ़लाने गांव में, फ़लाने शहर में, ये तमाम बातें हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है उसके अंदर आपने पूरे तफसील के साथ में लिखे हुए हैं, मौलाना इलियास साहब और उनकी दीनी दावत। ये हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है कि फ़लाने गाँव में 200 लोग, फ़लाने गाँव में 500 लोग, फ़लाने गाँव में 1000 लोग वो शुद्ध हो गए हैं। वही तड़प और फिक्र को लेकर हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एकदम ऐसी तहरीक की बुनियाद डाली जो गैर सियासी तहरीक थी, जो सिर्फ उम्मत के अंदर दीन की मेहनत का काम किया करती थी। लेकिन एक ऐसे तहरीक की भी ज़रूरत थी। अगर ये तहरीक उस ज़माने में खड़ी नहीं होती, जमीयत उलमाए हिंद जैसी जो सियासत के साथ में मुसलमानों की बाकी जो तहरीकें हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद और मदारिस, और ये जो दीनी तहरीकें खामोशी से काम कर रही थी, उनके सपोर्ट, उनके डिफेंस, उनके बचाव के लिए खड़ी नहीं होती, अंग्रेज़ तो इनको भी ख़त्म कर देते थे। तब हमारे बड़ों ने इन नज़ाकतों को समझा। आज हम भोले भाले मुसलमान, हमारे पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, हमको पता नहीं है जमीयत वो तहरीक है। हम तो सिर्फ ज़ाहिर देखते हैं कि हम लोग जमीयत के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जलसा करके, जुलूस करके, या इस तरह से एक आधा मोर्चा निकाल के या मुजाहिरा करके। उनको ये पता नहीं यही वो तहरीकें हैं जिनके वजूद की वजह से उनका वजूद बाकी है। जो इनको बाहर से जिस तरह से जमीयत के जैसी जो हमारी जो तहरीक है, मैं वही बताना चाह रहा था। 1919 में इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद रखी गई। हमारे बड़ों ने जब मुल्क के ऐसे हालात देखे, अब उसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुल्क के तकसीम का मसला आया। तो ये खाली मुल्क का तकसीम होना नहीं था, ये वो ज़माना था। हज़रत मौलाना
سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے، اور جمعیت کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی قربانیاں دیکھو اس ملک کی آزادی کے لیے۔ آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب جن کی تعلیم الاسلام ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، ہم کو ان کی تاریخ ہی پتہ نہیں ہے، ہم کو تو خالی معلوم ہے بھائی تعلیم الاسلام ایک سادی سمپل مسائل کی کتاب ہے۔ ارے اس کے جو لکھنے والے تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجاہد آزادی تھے۔ یہ قربانیاں ہیں ان لوگوں کی، یہ سب لوگ ہمارے اکابرین کے ساتھ میں تھے، اور پھر مل کر وہ جو قربانیاں ہم سنتے ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر اٹھا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال دیا گیا، اور آپ کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے لوگ بھی ساتھ میں تھے۔ قربانیاں اور دیکھو جمعیت والوں کی، ملک کے جب تقسیم کا مسئلہ آیا تو جمعیت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ملک چاہے تقسیم ہو ہم اس ملک میں ہی رہیں گے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس لیے کہ محترم بزرگوں، صرف زمین کے ٹکڑے کی تقسیم نہیں تھی، مسئلہ اس ملک کی ان لاکھوں مساجد کا تھا، مسئلہ اس ملک کے ان لاکھوں مدارس کا تھا، مسئلہ اس ملک کے اندر رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کے وجود کا تھا۔ یاد رکھو، آج ہندوستان کا مسلمان الیکشن کے اندر جو پورے طاقت کے ساتھ میں ووٹ ڈالتا ہے، اس کو حق ہے، یہ اس کو فنڈامنٹل رائٹس دیا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن نے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جمعیت علماء ہند کی وجہ سے۔ ورنہ اس زمانے کے اندر جو طاقتیں آواز لگا رہی تھی، ان کا کہنا یہ تھا ایک مذہب کے نام پر جب ایک ملک بن چکا ہے، اس ملک کو بھی دوسرے مذہب کا نام دیا جائے۔ مذہب کے نام پہ وہ ملک کو بانٹنا چاہتے تھے، توڑنا چاہتے تھے، لیکن محترم بزرگوں، جمعیت نے اس زمانے میں ڈٹ کر یہ کہا، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بھی آپ ایم پی ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ملک بھی جب آزاد ہوا اس وقت بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ارے یہ ہمارے بڑوں کا رول تھا، آج ہمارے علماء کا وہ رول کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے زمانے میں جو خانقاہ کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے وہ مدرسے میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو مدرسے کے کام میں لگا ہوا ہے وہ دعوت و تبلیغ میں چلہ 4 مہینے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا ہوا ہے اس کو خانقاہ کی بھی الرجی اور مدرسے کی بھی الرجی ہو چکی ہے۔ ہمارا عالم آج آل راؤنڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں لوک سبھا کے ایم پی ہے، اور صبح میں دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، اور واپسی میں نظام الدین میں رک کر وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملک کی تقسیم کے بعد تقریباً 1.5 سال تک وہ نظام الدین میں ہی رکے ہوئے تھے۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جو ان کی زیارت کے لیے تینوں کام ہو رہے ہیں، مدرسہ بھی ہو رہا ہے، دعوت سے بھی تعلق ہے، اور دوسری طرف ممبر آف پارلیمنٹ آپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ آل راؤنڈر تھے ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین۔ آج ہمارا مزاج ویسا کیوں نہیں ہے؟ کتابیں پڑھو آپ بیتی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، خود حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین چھوڑ کر سہارنپور واپس جانا تھا، جب لگا کہ بھئی حالات سازگار ہو چکے ہیں، اور وہ زمانہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آپ نے سب سے اجازت لی، اب جانا چاہتے ہیں، تو وہ کون تھے جنہوں نے نظام الدین سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ میں، آرمی جوانوں کے ساتھ میں، گورنمنٹ کی گاڑی کے اندر سہارنپور تک بخیر و عافیت پہنچایا؟ وہ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، یہ تو خود حضرت شیخ زکریا نے اپنی آپ بیتی میں لکھی، کیونکہ مولانا ایم پی تھے، آپ نے اپنے رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے، پاور کا استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ کی ایک گاڑی کا انتظام کیا۔ حضرت شیخ نے وہ پورا سفر نامہ لکھا، 4-6 جوان دونوں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں گاڑی کے، اور گاڑی چل رہی ہے، اور صرف حضرت شیخ اکیلے نہیں ہیں، گھر کی پوری مستورات بھی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔
رات کے اندھیرے میں پہنچے سہارنپور، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ جوان جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ میں دیے تھے، وہ سارے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو اگر ہندوستان کے تقسیم سے پہلے، تقسیم کے وقت اور بعد کے حالات پڑھنا ہے، میں کہوں گا آپ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھو، آپ کے سامنے وہ پوری تصویر کھل کے سامنے آئے گی۔ یہ تھے ہمارے بڑے جمعیت علماء ہند کے ہمارے اکابرین نے کہا کہ ملک اگر مذہب کے نام پہ تقسیم ہوتا ہے ہونے دو، لیکن ہم اسی ملک کے اندر رہیں گے۔ ہمارے بڑے جب ڈٹے رہے محترم بزرگوں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہمارے وہ لوگ ہیں جو جمعیت کے ساتھ میں اس زمانے میں جڑے ہوئے تھے۔ کسی نے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بولے حضرت دیکھو لوگ سارے کے سارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر آپ بھی اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا تو یاد رکھنا کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ لوگوں کو حلال کر دیا جائے گا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بولے بھائی دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ یہ نئے بنے ہوئے اسلامستان کے اندر میں بھی جاؤں، لیکن کروں کیا؟ دلی کی جامع مسجد کے منارے اور لال قلعے کے گنبد جھک جھک کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ تاریخ ہے، پنجاب کے علاقے کا سفر کریں گے آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلیں گے۔ آج بھی مسجدوں کے اندر بھینسوں کے تبیلے بنے ہوئے ہیں۔ جس بستی کے اندر 50 مسجدیں تھی، 50 مسلمان باقی نہیں رہے، بعد میں لوگوں نے انہی مسجدوں کو بھینسوں کے تبیلے بنا دیے۔ ارے قربانیاں ہیں یہ ہمارے اکابرین کی۔ آج جو ہندوستان کا مسلمان ڈٹ کے سینہ تان کے اپنی بات بول رہا ہے، یہ اس کے اوپر یہ ہمارے بڑوں کی قبروں پہ ہم نے یہ اپنی عظمت کے منارے بنائے ہوئے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہے؟ یہ قربانیاں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے اور آخری سانس تک، دیکھو آپ کا اعزاز بھی ہماری گورنمنٹ نے ایسے کیا، آخری سانس تک آپ جو ہے MP تھے۔ یہ ہمارے بڑے، اور صرف ملک کی آزادی کے وقت نہیں، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک، بابری مسجد کی شہادت کے بعد 2002 کے اندر گجرات میں جو حالات آئے، وہ کون سی تنظیم تھی؟ وہ یہی جمعیت علماء ہند ہے۔ وہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ، کوئی مسلمان لیڈر احمد آباد میں جانے کو تیار نہیں، ایسے حالات وہاں کے ہوئے تھے۔ اور یہ مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو ڈیرا ڈال کر اس وقت تک وہاں پہ بیٹھے رہے جب تک کہ گودھرا کے قریب مدنی نگر بن نہیں گیا اور آپ واپس نہیں آ گئے۔ یہ قربانیاں ہیں محترم بزرگوں، اور صرف اس وقت میں ہی نہیں، اس کے بعد ہمارے ملک میں ایک سلسلہ چلا پڑھے لکھے مسلمانوں کو پکڑنے کا، ان کو گرفتار کرنے کا، ان کے اوپر پکڑ پختہ کرنے کا اور ان کو جیلوں کے اندر ٹھونسنے کا۔ جیسے ہمارے سامنے مثال ہے مفتی عبدالقیوم صاحب احمد آباد، مولانا انظر شاہ صاحب بنگلور، اور مفتی اور ایک مفتی صاحب ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ایسی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ وہ کون سی تنظیم تھی؟ جو یہ جمعیت علماء ہند، جس نے ہمارے مسلم نوجوان، ہمارے علماء، جن کے اوپر گورنمنٹ نے نظر رکھ کے زبردستی ان کو پھنسایا تھا، جمعیت نے ان کی لڑائی لڑی اور آج وہ آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، یہ کبھی مت سوچنا، میں پھر اپنی پہلی بات پہ آؤں گا کہ ہم یتیم ہیں یا ہمارے ساتھ میں کوئی نہیں، یہ تنظیم ہے، ہمارا غلطی ہماری ہے جو ہم جمعیت کو چھوڑ کر ادھر ادھر جو ہے سہارا تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم جمعیت کے ساتھ میں جڑے رہے اور ملک کے تمام مسلمانوں کو اس تحریک اور اس تنظیم سے جوڑنے کی فکر کرے، کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولانا اکبر ہاشمی آپ ملک کی فکر انگیز تاریخ و تحریک میں روشنی ڈال رہے تھے، تو اہم بنیادی باتوں کی طرف انہوں نے علماء کی توجہ مبذول کرائی۔ ایک تو یہ کہ علماء کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دین کے سبھی شعبوں میں کام کرنے والی جتنی بھی تحریک ہیں ان میں آپس میں تطابق اور کوارڈینیشن